السلام علیکم. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آپ کے سامنے اپنے پیشنٹس کی ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں. آج کی آپ بیتی کو میں نے عنوان دیا ہے تکبر. فضا اپنے بیٹے ارحم کے ساتھ اپنی بڑی بہن کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی. فضا پورا دن گھر کا کام کرتی. ارحم اسکول جاتا تھا اور بہت پیارا بچہ تھا. فضا اپنی بہن آمنہ کے ساتھ اس لیے رہ رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے فضا اور ارحم کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس برے وقت میں فضا کو اس کی بڑی بہن اپنے گھر لے آئی تھی. جب کوئی فضا کو سہارا دینے کو تیار نہیں تھا تو آمنہ نے اس کو سہارا دیا تھا. ارحم کو اسکول کی فیس بھی آمنہ دیتی اور کھانا وغیرہ بھی جو آمنہ دیتی وہ لوگ کھا لیتی. فضا کے شوہر کا اچھا کاروبار تھا لیکن جب اس کو کینسر ہوا تو ان کو سب کچھ بیچنا پڑا علاج کے لیے، لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں سکا. فضا اور ارحم نے ہمیشہ اچھا کھایا اور پہنا تھا. وہ لوگ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے لیکن اب کسی اور کے سہارے دونوں کو جینا پڑ رہا تھا جو دونوں کے لیے بہت مشکل تھا. آمنہ نے فضا کو سہارا تو دیا تھا لیکن آمنہ پورا دن فضا سے پورے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کو بھی وہی ملتا جو ان سے بچ جاتا. صبح اسکول جانے سے پہلے ارحم کو انتظار کرنا پڑتا کہ آمنہ کے بچے پلیٹ میں کچھ چھوڑیں تو وہ ناشتہ کر سکے. آمنہ فضا کی بہن ہونے کے باوجود اس سے بہت حقارت سے بات کرتی اور ہر وقت اس کو یہ احساس دلاتی رہتی کہ اس نے فضا پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. وہ روڈ پر ہوتی اگر آمنہ اس کو اپنے گھر نہ لاتی. اس لیے اس کو چاہیے کہ آمنہ اور اس کے شوہر کا احسان مانے. آمنہ کے شوہر جمیل کی اپنی فیکٹری تھی. بڑا گھر تھا اور وہ آمنہ اور بچوں پر بہت خرچہ کیا کرتا تھا. لیکن ایک دن جب فضا نے ارحم کی فیس مانگی بہن اور بہنوئی سے تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے سارے احسان گنوائے اور فضا کو کہا جب تمہاری اوقات نہیں ہے تو بیٹے کو کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤ. جبکہ آمنہ کے اپنے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. فضا سب کے سب حقارت بھرے رویے برداشت کرتی رہی تھی لیکن بیٹے کے لیے یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو. کھانا اور کپڑے تو جو آمنہ دیتی صبر سے لے لیتی لیکن ارحم کا اسکول چھڑوانا نہیں چاہتی تھی. اس نے آمنہ کا گھر چھوڑا اور ایک دوسری جگہ پر ایک کمرہ کرائے پر لے کر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا. اتنی آمدن بن ہی جاتی تھی جس سے کرائے اور ارحم کی فیس کا بندوبست ہو جاتا. فضا اسی میں بہت خوش تھی. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی. فضا نے جب آمنہ کا گھر چھوڑا تو آمنہ کو صرف یہی تکلیف ہوئی کہ ایک اچھی کام والی اس کو ڈھونڈنی پڑنی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر سے جا چکی تھی. جمیل نے تھائی لینڈ گھومنے کا پلان بنایا. آمنہ سب بھول بھال کے خوشی خوشی تیار ہونے لگی. جیسے ہی سب ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے اسی وقت جمیل کا فون بجا. فون فیکٹری سے تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. جمیل نے آمنہ کو گھر میں ہی رکنے کا اور انتظار کرنے کا کہا اور چلا گیا. آمنہ گھر میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ جمیل نے اس کو نیکسٹ فلائٹ بک کرنے کا کہا تھا جاتے ہوئے. لیکن جیسے ہی اس نے فون اٹھایا ہاتھ میں تاکہ نیکسٹ فلائٹ بک کر سکے تو اسی وقت اس کا فون بجنے لگا. آمنہ نے کال ریسیو کی تو اس کو یہ خبر سنائی گئی کہ جمیل بھی فیکٹری میں لگی آگ کے ساتھ ہی جھلس کر دم توڑ چکا ہے. اب آمنہ پر آسمان ٹوٹ چکا تھا.
وہ جس حالت میں آ چکی تھی وہ وہی تھی جس میں کبھی اس کی بہن تھی، جس پر اس نے بغیر کسی خوف کے بہت سے ظلم ڈھائے تھے اور اس پر کبھی رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کو ہمیشہ اپنے احسانات گنواتی رہتی تھی اس کے شوہر کے مرنے کے بعد۔ اللہ پاک اپنے علاوہ کسی کی بھی محتاجی سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اس اسٹوری کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔